السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ ناول گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پھر اگلا پورا ایک ہفتہ شادی کی تیاریوں اور شادی میں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مایوں انہوں نے افشین آپی کو خود ہی بٹھایا۔ اتنی سردی میں ان کے سسرال سے کسی نے آنے کی معذرت کر لی۔ ان کی سہیلیوں نے ڈھولک پیٹ پیٹ کر رات تک خوب ہلا گلا کیا، خوب گانے گائے، تالیاں بجائیں۔ شمع اور فائزہ نے ڈانس بھی کیا۔ ابا کے آتے ہی ڈھولک پر پابندی لگ گئی، صرف تالیاں اور سر کے ساتھ گانا گانے کی اجازت مل گئی۔ اب میں ایک نئے گلوکار کو گانے کی دعوت دوں گا، نئی ابھرتی ہوئی سریلی آواز جو سننے والوں کے دلوں میں ہلچل مچا دے۔ خواتین اینڈ خواتین۔ یہ تم نے خواتین کس کو کہا مونی ٹونی کے بچے؟ انجی آستین پلٹ کر حملے کے لیے تیار ہوئی۔ سوری لڑکیوں، بچیوں، آپ کی چوسنیاں کہاں ہیں؟ وہ ایک دم سے بولا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں وہ چوسنیاں آپ کے منہ میں دوں تو اس شور چیلوں سے نجات ملے اور آپ کی کم عمری کا ثبوت بھی مل جائے۔ بچ جاؤ مونی، بہت پٹو گے۔ صبوحی کی قریبی منہ چڑھی سہیلی فائزہ بولی۔ آئی ایم ریڈی فائزہ آپی، مگر شرط یہ ہے کہ ان نرم و نازک مہروتی انگلیوں والے مرمری ہاتھوں سے ہی پٹائی کیجیے گا۔ وہ عاشقانہ انداز میں بولا تو سب کھی 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 کرنے لگے۔ اچھا گانا تو سناؤ جس کا اعلان فرما رہے تھے۔ صبا کو یاد آیا۔ ہاں تو میرے ابھرتے ہوئے خوبصورت آواز والے سنگر عبید بھائی۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کر پیچھے کونے میں بیٹھے عبید کا ہاتھ پکڑ کر یوں اسے بیچ میں کیا کہ عبید کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ جی کچھ گنگنائیے، وہی جو آپ شب تنہائی میں گنگنا رہے تھے۔ خواتین، سوری بچیوں، ان کی آواز سنو گی تو گش کھا کر پٹ ہو جاؤ گی۔ جی عبید بھائی۔ عبید کا سانولا رنگ ایک دم سے سرخ پڑ گیا تھا، چہرے کے تاثرات خطرناک۔ معین، مجھے اس قسم کے مذاق پسند نہیں، سوری مجھے گانا وانا بالکل نہیں آتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گیا تو معین شرمندہ سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چلو بھر پانی لے آؤ اس مونی کے بچے کے لیے۔ کیا لفظ کر رہا تھا کہ محترم اپنے گانے سے ہلچل مچا دے گے؟ گانے سے تو پتہ نہیں ہلچل مچی یا نہیں، انہوں نے اپنے حسن سے ضرور لڑکیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیوں بھائی؟ انجی اس دن والی ٹون میں بولی۔ دوسری بار صبا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے نظر بے اختیار سامنے برآمدے میں خالہ اماں کی طرف گئی جن کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ بکو نہیں، ان کی آواز واقعی بہت زبردست ہے۔ چلو بچیوں، میں آپ لوگوں کو ایک سانگ سناتا ہوں۔ چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے۔ وہ بھی یہیں تک پہنچا تھا کہ کمرے میں پڑے کشن، بچیوں کی جوتیاں اور نہ جانے کیا کیا اس کی طرف آیا کہ وہ سر پاؤں پر رکھ کر بھاگ گیا۔ اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے، مجھے سب اپنے غم دے دو، ان آنکھوں کا ہر ایک آنسو مجھے میرے صنم دے دو، اگر مجھ سے محبت ہے۔ وہ خالہ اماں کے بیگ سے ان کے کپڑے نکالنے آ رہی تھی کہ ان کی گمبھیر آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بارات کے لیے سب ہال میں جا چکے تھے، صرف وہ اماں، خالہ اماں، مونی اور عبید بھائی رہ گئے تھے۔ انجی تو افشین کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، باقی سب بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ بہت آہستگی سے اندر داخل ہوئی، پھر بھی اس کی کلائیوں کی کھنکتی نارنجی سنہری چوڑیاں بے اختیار کھنک اٹھی تھی۔ وہ بے حد مگن انداز میں گنگناتے ہوئے عبید نے سامنے کھڑی صبا کو دیکھا۔ اس کے نیم باں ہونٹ اسی پوزیشن میں رہ گئے اور آنکھیں؟ عبید کی آنکھوں میں کیا تھا؟ اسے لگا اس کے جسم کے اندر گرم سیال سا برق رفتاری سے دوڑنے لگا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر دھڑکنے لگی ہیں اور کانوں سے جیسے دھواں سا نکلنے لگا ہے۔ اس کی نظروں سے کیسی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے لگا وہ وہیں کھڑے کھڑے فنا ہو گئی، جل کر خاکستر ہو گئی۔ چند ثانیے اسے لگا اس کی شاید سانس بھی نہیں چل رہی۔ صبا، اسی گمبھیر آواز کی سرگوشی اور کسی نے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا تم صورت سے پیار کرتی ہو؟ مادی چیزوں سے؟ کیا تم بھی سب جیسی ہو؟ بولو صبا، کیا تم بھی؟ اس نے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے بھینچا تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگی۔ اس کے پورے بدن میں بجلی کا سرکٹ رواں ہو گیا، اوپر سے نیچے تک برقی لہر شوں شوں کرتی دوڑنے لگی۔ اس نے زور سے مچل کر اپنا بے جان ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالا اور عبید کی نیم خوابیدہ مقناطیسی نگاہوں کے حصار کو ایک جھٹکے سے تار تار کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔
اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ خالہ اماں کے کپڑے لینے کمرے میں آئی تھی۔ سارے گھر میں آوازیں تھیں، لوگ تھے، شور تھا۔ اسے کوئی کونا، کوئی گوشہ، عافیت چھپنے کی جگہ چاہیے تھی۔ صبا، صبا، شاید اماں کی آواز تھی۔ وہ اسٹور میں اوپر تلے رکھے گدوں رضائیوں میں منہ چھپائے دھواں دار رو رہی تھی۔ شاید اماں دروازے کے باہر آ کر اسٹور میں ذرا سا جھانک کر پکار رہی تھی۔ کمبخت، پھر بلب فیوز ہو گیا۔ اس نامراد ہولڈر کو کیوں نہیں بدلتا یہ مونی کا بچہ؟ یہ لڑکی کہاں فنا ہو گئی ہے جا کر؟ سب جانے کو تیار کھڑے ہیں اور اس نوابزادی کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ 10 فون آ چکے ہیں بابا کے کہ بارات پہنچنے والی ہے۔ صبا، اماں بغیر رکے کہتے ہوئے سارے گھر میں چکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بال ہاتھوں سے سلجھا کر ازسر نو کیچر میں جکڑے، کاٹن کی چادر سے چہرہ تھپ تھپا کر صاف کیا، لباس پر ہاتھ پھیرتی باہر نکل آئی۔ برآمدے میں لگے آئینے میں ایک نظر اپنا رویا رویا سا چہرہ دیکھا۔ سارا میک اپ بہہ گیا تھا۔ اس نے پہلے بھی صرف فاؤنڈیشن ہی لگایا تھا اور نارنجی لپسٹک۔ آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا۔ ٹشو سے ٹھیک کر کے وہ چپکے سے باہر کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اماں اگلی گاڑی میں تھی، اس لیے وہ مزید شامت سے بچ گئی۔ اس نے دور سے دیکھا خالہ اماں اور عبید بھی اماں والی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آخر مجھے ہوا کیا تھا؟ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ سیدھی ہو کر چلتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ مونی اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ یوں ہی سر ہلانے لگی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے پڑتے بھی ہفتہ 1.5 ہفتہ لگ گیا۔ مکلاوے کے بعد افشین آپی جو گئیں تو پھپھو کہہ کر گئی تھی کہ اب یہ 15 دن بعد ہی آئے گی۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اگلی صبح اماں ابا سے کچن میں بڑے رازدارانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کہو۔ وہ سنک پر کھڑی رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ ابا بڑے سست انداز میں ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ناہید کہہ رہی تھی اس کی خالہ زاد بہن شہناز اپنے بیٹے کے لیے انجی میں دلچسپی لے رہی ہیں، بلکہ جلد ہی بات کرنے کے لیے بھی آنا چاہ رہی ہیں۔ لڑکا برسر روزگار ہے، کسی بینک میں اچھے عہدے پر ہے اور اپنا گھر بار ہے۔ 2 بھائی کہیں باہر سیٹل ہیں، ایک جیٹ جٹھانی اور ایک نند ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ ناہید کہہ رہی تھی بھابھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، بڑا موزوں رشتہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اماں کا جوش و خروش ان کے انداز سے بیاں ہوتا تھا۔ صبا ابا کا جواب سننے کے لیے بے چین تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کہاں سے کروں گا میں ابھی انجی کی شادی؟ ابھی ایک کو رخصت کیے ہفتہ بھر نہیں ہوا، اس میں بھی 15-20 ہزار کا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ ابھی سال بھر چپکی بیٹھی رہو۔ ابا خفا ہو کر بولے۔ کمال کرتے ہیں، وہ کون سا ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں؟ منگنی کرنے یا بات طے کرنے کے بعد بندہ سال 6 مہینے کی مہلت تو لے ہی لیتا ہے۔ افشی اور انجی کی عمروں میں سال بھر کا تو فرق ہے۔ افشی کو 7 سال ہو گئے ایف اے کیے تو انجی کو 6 سال۔ کہیں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ تو آپ کی بہن کے دل میں اللہ جانے کیا خوف خدا سمایا جو انہوں نے افشی کے لیے خود سے بات کی، ورنہ میں سچ پوچھوں نا امید ہو چلی تھی۔ اچھے رشتے روز روز نہیں آتے۔ میں تو ناہید کو جواب نہیں دوں گی، صاف بات ہے۔ وہ قطعیت سے بولی، جو تمہارے جی میں آتا ہے کرو، میں کچھ نہیں کہتا۔ ابا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کن پٹی دباتے باہر نکل گئے۔ لو حد ہو گئی، ایک تو اللہ بیٹھے بٹھائے اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے اور ان کا ٹھینگا ہی درست نہیں ہوتا۔ چھوڑو ان برتنوں کو، دیکھو جا کر تمہاری حالہ بیگم اٹھی یا نہیں، ناشتے کا کچھ کروں۔ اماں اس پر چلانے لگی تو وہ اسی طرح برتن چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ پوری شادی کے دوران وہ عبید بھائی کی نظروں سے چھپتی چھپاتی پھرتی رہی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے اپنی کیفیت کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اندر باہر جیسے ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ خالہ اماں کے بلانے کی بجائے برآمدے کی چیزیں سمیٹتے ہوئے اخبار اٹھا کر پڑھنے لگی۔ یہ جو تجھے 1.5 نمبر کا چشمہ لگا ہے نا، اسی طرح لفظوں کے ساتھ ارک ریزی کرتی رہی تو 10 نمبر کا لگ جائے گا، پھر ٹھوکریں کھاتی دیواروں سے ٹکراتی اماں کی باتوں کو یاد کرو گی۔ بھیجا میں نے تجھے کس کام سے تھا اور آ کر یہ اخبار چاٹنے لگی ہے؟ حد ہے لڑکی تیری ہڈ حرامی کی، تو پتہ نہیں کہاں کہاں میری ناک کٹوائے گی۔ اماں نے کسی ماہر چھاپا مار کی طرح چھاپا مارا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اخبار گر گیا جسے اٹھاتے ہوئے وہ اندر بھاگ گئی۔ اماں، آج ایک عجیب بات ہوئی۔ ابا ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے، 2 پٹھان دکان پر آ گئے اور ابا کا پوچھنے لگے۔ میں نے کہا وہ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ دونوں مشکوک سے تھے۔
دیکھ کر خوف آتا تھا، پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا پوچھا۔ مونی بتا رہا تھا خالہ اماں کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ سب دسترخوان پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ کہنے لگے، آپ کے گھر کوئٹہ سے کوئی مہمان آئے ہیں، ایک عورت اور لڑکا؟ پہلے تو وہ ایک دم سے ہاں کہنے لگا، پھر نہ جانے کیوں اس نے صاف کہہ دیا نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیا کام ہے؟ تو وہ ٹال گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابا کا انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ مونی کی بات ختم ہوئی اور خالہ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا ہی حال عبید کا تھا۔ اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ اپا جان یوں نہ روئیں، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ اماں خالہ اماں کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بے قراری سے پوچھنے لگی۔ سب کھانا چھوڑ کر ان کے رونے پر پریشان ہو گئے۔ ہمارے لیے اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، وہ نامراد یہاں بھی آ پہنچے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولنے لگی۔ کون آپا جان؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو کھل کر بتائیں۔ اماں پریشان چہرہ لیے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے محبت سے بولی۔ چپ کر جائیں آپا، آپ کو رحمان بھائی کی قسم، اب نہ روئیے گا اور مجھے بتائیں سب۔ اماں کی قسم کا اثر یہ ہوا کہ خالہ اماں کے آنسو تھک گئے۔ وہ ہم دونوں ماں بیٹا کی جان کے دشمن ہو رہے ہیں، رحمان کے بزنس پارٹنر ہیں، میرے بچے کو مارنا چاہ رہے تھے۔ کہتے ہیں رحمان نے ان سے لاکھوں روپیہ بطور قرض لے رکھا تھا، کاروبار میں ان کا ایک دھیلا بھی نہیں۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، میری بہن میں نے خود بھی دیکھا کہ رحمان کو شاید انہوں نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ اس وقت تو کچھ پتہ نہیں تھا، بعد میں ان کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ ہم تو کئی دنوں سے اپنے گھر میں نہیں تھے، رحمان کے دوست کے گھر چھپے ہوئے تھے۔ 2 بار انہوں نے عبید پر حملہ کیا، اللہ نے میرے بچے کی جان بچائی۔ یہ تو ہم چھپتے چھپاتے تمہارے پاس آ گئے، سوچا شاید محفوظ ہوں گے، مگر اب… وہ پھر سے رونے لگی۔ ایسی بات ہے تو آپ ان پر کیس کر دیں، اماں نے فوراً مشورہ دیا۔ اسی لیے تو خدا نہ خواستہ عبید کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ نہ کوئی وارث بچے گا نہ سوال کرے گا۔ عبید سر جھکائے لب بھیچے اماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے اللہ، میں کدھر جاؤں؟ دنیا کے کس کونے میں چھپاؤں ان درندوں سے اپنے بچے کی جان؟ میں نے بارہا کہلوا بھیجا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ سب کچھ لے لیں مگر ہماری جان بخشی کر دیں۔ واہ، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار، پھر لاکھوں کی حویلی، آپ یوں ہی دستبردار ہو جائیں گی؟ آپ کی اس بات سے انہیں شے ملی ہوگی، ڈر گئے، اسی لیے مزید ڈرا رہے ہیں۔ آپ ہمت کریں، ایک بار انہیں کورٹ لے کر آئیں، پھر دیکھیں کیسے قانون کی گرفت میں جکڑے جاتے ہیں۔ آپ معین کے ابا سے آج ہی بات کر کے کسی وکیل سے ملیں، یوں اپنا حق چھوڑ دینا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اماں چہک کر بولی تو خالہ اماں چپ سی ہو گئی۔ سائرہ، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ قانون بھی ہماری مدد کرنے سے قاصر ہے، وکیلوں کی فیس کہاں سے بھریں گے؟ اور تم انہیں نہیں جانتی، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بہت طاقتور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خالہ اماں بے بسی سے بولی۔ آپ کے پاس حق ملکیت کے کوئی کاغذات؟ کچھ تو ہوگا، اماں کسی ماہر وکیل کی طرح پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ جان بچا کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے تھے۔ یہ تو رحمان کے اسی دوست کی مہربانی ہے جو یہ کپڑے لتے دے کر انہوں نے ہمیں ادھر بھیجا، ورنہ شاید ہم 3 کپڑوں میں ادھر پہنچتے۔ اور پھر سے بے آواز رونے لگی۔ سبوہی اور انجی، چلو برتن اٹھاؤ، تمہارے ابا آنے والے ہیں، ان کے لیے کھانا گرم کرو گی تو جس نے کھانا ہوگا کھا لے گا۔ آپا، آپ کھانا تو کھا لیں۔ اماں کا بدلا ہوا لہجہ خالہ اماں سمیت سبھی کو چونکا گیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور چادر کے کونے سے منہ صاف کرنے لگی، مگر ان کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچھا 2 گھڑی کو کمر سیدھی کر لوں، صبح سے لگی ہوئی ہوں، آپ بھی آرام کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ کہتے ہوئے اماں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ اماں کچھ حیران سی انہیں زیادہ دیکھنے لگی۔ پھر اماں کے انداز ہی نہیں، الفاظ اور تیور سب بدل گئے۔ ابا نے ساری بات سن کر خالہ اماں سے وکیل کرنے کو کہا تو فوراً بولی، ان کے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو ثابت کیا کرے گا؟ بیچارہ وکیل، چھوڑ دیں آپ۔ خالہ اماں سے پہلے اماں بول پڑی۔ اور اس دن تیسرا روز تھا جب صبا ماش کی دال بھگو رہی تھی۔ اماں کے بدصورت رویے کا اور کسی کو احساس تھا یا نہیں، اس کا دل بری طرح سے کٹ کر رہ گیا۔
کیا کریں، ہم بھی بال بچے دار ہیں، محدود سی آمدنی ہے، ایک بیچارہ کمانے والا، اتنی لمبی مہمانداری کہاں سے کریں؟ بندے کو خود سوچنا چاہیے۔ پھر ابھی بیٹیاں بیاہ کر سمجھو ہاتھ پیر جھاڑ کر بیٹھے ہیں، اور ہم کون سے لینڈ لارڈ ہیں بھائی؟ یہ ہمارے پچھلے ہمارے لیے کوئی خزانے چھوڑ کے گئے ہیں؟ جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں، دنیا والوں جیسے ہی تو ہیں۔ اماں کی بڑبڑاہٹ دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس نے ان کے بدلے تیور، ماتھے کے بل اور ہر پل کا چیخنا چلانا، چیزوں کو اٹھا کر پٹک کر ایک اندھے کو بھی بہت کچھ سمجھانے کو کافی ہوتا ہے۔ وہ ناہید آ رہی ہے، 2-4 دن رہ گئے ہیں، ساتھ میں اس کی بہن شہناز بھی، اصل میں اپنے بیٹے کے لیے انجی کی بات کرنے۔ اب وہ پنڈی سے آئیں گے، شام تو نہیں چل پڑیں گے نا واپس؟ پھر ناہید میری دیورانی ہے، ان کا بھائی مونس بھی ساتھ آ رہا ہے، رہیں گے 2-3 دن۔ سوچ رہی ہوں کہاں ٹھہراؤں، کون سا بڑا گھر ہے؟ یہی دڑبا تو ہے، اور وہ بھی کرائے کا۔ ہم جیسے سفید پوشوں کے لیے یہ بھی غنیمت ہے، انہیں چھت تلے تو پڑے ہیں۔ اماں بے ربط سے انداز میں بہت کچھ سمجھاتی چلی گئی، اور دال کے بھگار کے لیے مسالہ بناتی صبا کی آنکھوں میں ہاں آنسو آ گئے۔ اماں، آپ تو کہا کرتی تھی مہمان اپنا رزق خود لاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اماں، آپ بھول گئی اپنی ہی کہی ہوئی بات، کسی کے رزق کے ٹھیکیدار آپ بن گئی۔ آپ تو کہتی تھی مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ انہیں زحمت سمجھنے لگی۔ اماں، آپ نے پہلے جھوٹ کہا تھا یا اب سچ کہہ رہی ہیں؟ اماں، پوری زندگی مجھے کبھی نہیں لگا کہ میری ماں سے عظیم کوئی اور ہے، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، بہت چھوٹی۔ وہ چھری ہاتھ سے رکھے رونے لگی۔ شام 4 بجے جب ان کے آنگن میں سرما کی وہ سرد شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلاتی نیچے اتر رہی تھی، خالہ اماں عبید اپنے دونوں بیگوں کے ساتھ بیرونی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آپ نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا آپا جانے کا؟ کچھ دن اور رہتی؟ اماں کی بات پر پیچھے کھڑی صبا اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ بس بہت رہ لیا، تمہارا بہت شکریہ، تمہیں اتنی زحمت دی۔ خالہ اماں شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ آپ کہہ رہی تھیں وہاں جانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں، تو پھر؟ اماں مصنوعی لہجے میں اٹک کر بولی۔ اللہ سے بڑا کوئی نگہبان نہیں سائرہ، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور موت کے لیے جو گھڑی معین ہے، اس سے فرار کس کو ہے؟ بس ایک درخواست ہے تم سے، بلکہ التجا، اگر تم کسی قابل سمجھو۔ وہ جھکتے ہوئے بولی۔ تو اماں ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ آپا، آپ بڑی بہن ہیں، میری حکم کریں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اماں لہک کر بولی۔ یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر صبا کا ہاتھ کھینچا، اور اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی چھوٹی سی ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ایک پل کو سب ششدر ہی رہ گئے۔ نہیں آپا، ابھی نہیں، ابھی تو انجی ہے، صبوحی، پھر صبا کی باری آئے گی۔ آپا ابھی یہ رکے۔ اماں نے تیزی سے رنگ اتار کر انہیں تھما دی تو ان کا رنگ بدل گیا۔ نہیں سائرہ، یہ میرے دل کی خوشی۔ نہیں آپا، میں اکیلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اور صبا سے بھی تو پوچھنا ضروری ہے۔ آپ اگلی بار آئیں گی تو پھر بات کریں گے، وہ سہولت سے بولی۔ نہیں خالہ جان، آپ اس لیے ہمیں ٹال رہی ہیں کہ آپ ہم جیسے کنگالوں سے کوئی رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتی، پھر آپ کو ہمارے زندہ بچ جانے کے بارے میں بھی یقین نہیں۔ تیسرے پہلے دن سے آپ میری شکل سے حائف ہو چکی ہیں، میری ہماری دولت کی رکاوٹ آپ کو واضح طور پر کچھ کہنے سے روکے ہوئے ہے، سو وہ بھی نہیں رہی۔ اسی لیے خالہ جان، میں آپ کو بتا دوں، حقیقت سے وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ آپ ظاہر ہونے والی، نظر آنے والی چیزوں کی پجاری ہیں، شکل، دولت، گھر یا روپیہ پیسہ، خوشی، محبت، احساس، وقار، خیال، اپنائیت جیسی غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ آپ کو ان پر کوئی یقین نہیں۔ اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھیے گا، ایک دن آپ کو ان چیزوں کا یقین آ جائے گا۔ اس دن میں آپ سے یہ انگوٹھی واپس لینے آؤں گا۔ وہ رکا۔ یوں بھی آپ مادی چیزوں پر یقین رکھتی ہیں، اگر میری باتوں کو دیوانے کی بڑھ سمجھیں تو اس انگوٹھی کو بیچ کر اتنے دن جو ہماری مدارت کی ہے اس کا حساب برابر کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے ایک دم ساکت کھڑی اماں کا ہاتھ کھینچا، اور دوسرے ہاتھ سے بیگ کے سٹریپ کھینچتا ہوا باہر کھڑے رکشہ میں جا بیٹھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اماں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ خوبصورت رنگ ان کے ہاتھ میں تھی، اور دور جاتے رکشہ کی پھٹ پھٹی آواز ان کے سماعتوں کو بوجھل بنا رہی تھی۔ وہ رات بڑی بھاری تھی، اس کی اب تک کی گزاری گئی زندگی میں آنے والی سب سے بوجھل رات۔
اسے لگا وہ لڑکپن سے ایک دم سامنے نظر آنے والا پھاٹک دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہو گئی ہے۔ لڑکپن سے بڑھاپے میں ان دونوں کے بیچ جیسے جوانی کا پڑاؤ بھی نہیں آ سکا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہر طرف ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسے اس قدر اپنے دل و دماغ پر طاری کرنے کی بھلا کیا تک ہے؟ وہ خود سے پوچھ کر ہار گئی، سمجھا کر تھک گئی، مگر تکیہ بھیگتا ہی چلا گیا۔ ماضی، حال، مستقبل کے سارے منظر کہیں دور کسی پس منظر میں چلے گئے۔ قلب و ذہن پر ایک ہی منظر ٹھہر گیا، حالہ اماں اور عبید الرحمن شکستہ و دل گرفتہ، مایوس روحانسی صورتیں لیے، نادم شرمندہ، دھند بھری بھیگی شام میں پھٹ پھٹ کرتے رکشہ میں بیٹھ کر اس ملگجی شام کے دھندلکے میں نہ جانے کس اور چلے گئے۔ کاش وہ ان کو روک سکتی، ان کے ہاتھ تھام کر انہیں واپس اندر آنے کو کہہ سکتی، ان کی منت کر کے ان کے پاؤں پڑ کے بس آج کی رات، اس اداس پاگل کر دینے والی شام کے ڈھل جانے تک انہیں روک لیتی۔ وہ ان کی دو نگاہ ہزار حسرتوں مایوسیوں کے دامن میں ڈولتی ان کے گھر اور چوکھٹ کو آخری بار تکتی نگاہیں اس کے ذہن سے نہیں اتر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیسا دکھ، کیسا خوف تھا جو اس کے اندر گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ تمہیں اس نگاہ، ان مایوس و پریشان حال قسمت کے ماروں کی اس نگاہ کا خراج ادا کرنا ہوگا۔ دیکھنا تم، نہ جانے یہ کیسا دیدہ دلیر خوف تھا جو ڈرے ہچکچائے بغیر اس کے خوف زدہ سہمے ہوئے دل کو اور بھی سہائے جا رہا تھا۔ اف اماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک طرف لیٹے لیٹے آنسو بہاتے اس کا سر اس طرف سے دکھنے لگا تھا، مگر آنکھیں نیر بہائے تھکتی نہیں تھیں۔ کبھی کسی دروازے پر کسی بیزار کن لمحے میں، دن اور رات کے کسی ایسے پہر میں جب ہم کسی سے بھی ملنے یا بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے، دستک ہو جاتی ہے اور ہم ٹھیٹ بنے دستک کی صدا سنتے کانوں کو بند کیے یہ سوچ کر پڑے رہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہوگا، کوئی اور اٹھ کر کھول دے گا۔ اس لمحے بہت کم خوش بختوں کو یہ خیال آتا ہے دروازے پر کوئی سوالی نہیں ہوگا، دینے والا تقدیر کا کوئی جھولی بھر دینے والا لمحہ ہو، ہم نہ اٹھے تو کوئی اور یہ خزانہ سمیٹ لے گا، مگر ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بلکہ شاید سوچتے ہی نہیں۔ اماں، کاش آپ یہ سوچ لیتی، فقط آج رات کے لیے، اس شام کے گزر جانے تک۔ آخر تم نے انہیں جانے ہی کیوں دیا؟ کچھ موسم کا ہی دھیان کر لیتی۔ اتنی آفت کی سردی اور بارش میں غریب کہاں گئے ہوں گے؟ ابا دکان سے آتے ہی ان کے جانے کا سن کر اماں پر برسنے لگے۔ لو، حد ہو گئی، کمال کرتے ہیں، میں نے انہیں دھکے دے کر نہیں نکالا، وہ خود اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ بیٹا خود جا کر کوئٹہ سے ٹکٹ لے کر آیا تو تبھی تو گھر سے نکلے۔ اماں اسی تنتنے سے بولی جس سے انہوں نے مہمانوں کو رخصت کیا تھا۔ اللہ کی بندی، انہوں نے سب کچھ تو تمہیں بتا دیا تھا، بھلا وہ واپس اس شہر کیسے جا سکتے ہیں؟ جان سے جانا ہے انہوں نے۔ اماں کا بگڑا موڈ دیکھ کر ابا ٹھنڈے پڑ گئے۔ جہاں مرضی جائیں، میں نے دنیا بھر کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میں جوان جہان بیٹیوں کی ماں ہوں، اور 100 دشمنیاں پال کر اس بل میں آ چھپے، کل کلاں کو اگلے گولیوں بندوقوں کے ساتھ حملہ کرنے چلے آتے تو ہم تو بے موت مارے جاتے نا، نہ عزت رہتی نہ جان۔ معاف کیجیے گا، میں اس ہمدردی سے باز آئی۔ بارش کی رفتار تیز ہونے کے ساتھ اماں کے مزاج میں تندہی آتی جا رہی تھی، پھر بھی روک لیتی، کل پرسوں موسم ٹھیک ہوتا تو چلی جاتی، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میں عبید کے لیے نوکری ڈھونڈ رہا تھا، ہفتہ 15 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا تھا۔ ابا کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی غم زدہ بھی۔ لو اور سنو، ایف اے پاس کہ فیل، اسے راتوں رات بھلا کون سے جنات کے محکمے میں بھرتی مل جاتی، اور جو نیا شوشہ آپا جاتے ہی چھوڑ کر جا رہی تھی، سنتے تو آپ بھی انہیں فوراً سے پہلے چلتا کر دیتے۔ اماں چونکا دینے والے انداز میں بولی۔ جاتے سمے یہ انگشتری پہنا رہی تھی صبا کے ہاتھ میں، اپنے نکھٹو بیٹے کے نام کی، اور اللہ سے ڈر کر کہتی ہوں، صورت بنانے والا وہی ہے، پر دیکھنے والی آنکھ کوئی جوڑ بھی تو دیکھے نا۔ صبا کہاں؟ وہ کہاں؟ اماں ہنسی۔ بچپن میں تو اچھا بھلا ہوتا تھا، مجھے تو لگتا تھا آپا نے بیٹا بھی کہیں سے بدل لیا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ابا نے جیسے اماں کا ٹھٹکا سنا ہی نہیں۔ لو، میں نے کیا کہنا تھا، صاف جواب دے دیا بھائی، ابھی اپنے سر چھپانے کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔
لو پھر پرائی بیٹی کو بسانے کی تمنا کرنا، انگوٹھی واپس کر دی۔ بیٹا صاحب جوش میں اللہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، میرے تو ہاتھ پلے نہیں پڑا۔ میں یہ انگوٹھی واپس لینے آؤں گا ایک دن۔ اللہ جانے کیا کیا واپس کرنے کی کوشش کی، چھلاووں کی طرح دونوں رکشے میں بیٹھ یہ جا وہ جا۔ یہ والی بات تو اسے اپنے رونے کے دوران ایک بار بھی یاد نہیں آئی تھی۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا، ہیرے کی لگتی ہے، انہیں واپس کر دینی تھی سہولت سے کہہ کر کہ عبید اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو پھر آپا دیکھ لیں گے۔ ہم جیسوں میں یہ ٹوکن نشانیوں سے زیادہ زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ابا رک رک کر کہہ رہے تھے، حد ہو گئی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے میرا اور انجی کے ابا؟ آپ کے عقل کو میں کیا کہوں، میں کیا بکے جا رہی ہوں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ چند دن بعد فون حد کوئی رابطہ کروں گی، گھر ٹھکانے پہنچ گئے تو انگوٹھی روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ رشتہ کرنا نہیں تو زبان اعتبار ٹوکن کیسا؟ اللہ نہ کرے میری بچی میں کیا کمی ہے جو یہ بے جوڑ رشتہ کرتی پھروں۔ انجی روٹی پک گئی تو کھانا اپنے ابا کے کمرے میں لے آؤ، ادھر تو سردی بہت ہے، اور ہیٹر بھی لگا دینا۔ اماں شاید اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ پھر انجی، صبوحی، معین باری باری اسے کھانے کے لیے اٹھانے آئے۔ وہ گہری نیند کا بہانہ کیے منہ سر لپیٹی رہی تھی، اور یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، ورنہ تو وہ بھوک کی اتنی کچی تھی کہ رات کو کھانا کھائے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نیند تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، مگر اسے بھوک بھی نہیں تھی۔ من بھرا بھرا تھا جیسے ابھی دسترخوان سے اٹھ کر آئی ہو۔ اس کے آنسو تو تھم چکے تھے، مگر ذہن کی سوئی ایک ہی نقطے پر اٹک گئی تھی، انگوٹھی، ٹوکن، اعتبار۔ اس کے کانوں میں عبید کی بھاری گمبھیر خوبصورت آواز گونجنے لگی، مجھ سے محبت ہے۔ ایک ہی مصرعے کی تکرار اس کے پورے وجود میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ اس نے گھبرا کے منہ لحاف سے نکال لیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، باہر بارش کی آواز اور اس کے اندر ایک مصرعے کی تکرار۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا اس کی آنکھیں پھر برسنے لگی تھیں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے، ہماری بنائی گئی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔